ایک سوال لوگوں نے پوچھا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی گفتگو میں ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ انسانی جان کی حرمت بڑی اہم ہے. یہ جان کی حرمت اگر آپ کے لیے اہم ہے، ہمارے لیے اہم ہے، تو دین کے جو اولین مخاطبین تھے صحابہ اکرام تیرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جنہوں نے عشرے گزارے، ان کے دل میں کیا اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہا گیا ہے کہ یہی بات سیدنا امیر معاویہ پہ کیوں لاگو نہیں ہوتی کہ جنہوں نے جنگیں کر کے 70,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادت کا نتیجہ اس سے نکلا. اور ایک اور بات کہی گئی ہے کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا کہ ایک انسان کو قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. کہ اس آیت میں اصحاب محمد شامل نہیں تھے. جنگ جمل اور صفین کے مقتولین کا قتل کس کے ذمہ ہے؟ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ کئی کو سانحہ ہو تو ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے. تو 70,000 لوگ مارے گئے، اس کے فیصلے کو قیامت تک کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ایک کو قاتل بننا ہے، ایک کو مقتول بننا ہے. یہ ان میں سے کون سی جنگ ہے جو سیدنا معاویہ نے کی ہے؟ انہوں نے تو کبھی کوئی جنگ کی نہیں. صرف جنگ جمل تو سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کے درمیان ہوئی. اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ تو کسی مرحلے پر بھی شامل نہیں تھے. یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ سیدہ کے گرد لوگ جمع ہو گئے اور اسی وجہ سے اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے. وہ خود ایک اونٹ پر تھیں، ہودج میں تھیں، لوگ جمع ہو گئے اور اس وقت لوگوں میں بڑا غم و غصہ تھا. سیدنا علی نے انہی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، لوگوں کے خیال میں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث سمجھے جا رہے تھے. اس غم و غصہ میں لوگ جمع ہو گئے ان کے گرد، اور اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ جنگ کس کی طرف سے شروع ہوئی. بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ معاملات درست ہو گئے تھے، مصالحت ہو گئی تھی، ایک دوسرے کا موقف سمجھ لیا گیا تھا، لیکن رات کی تاریکی میں دونوں جانب سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ایک فریق نے اس معاہدے کی یا اس مصالحت کی خلاف ورزی کی اور حملہ کر دیا ہے. نتیجے میں دوسرے فریق کی طرف سے بھی جواب دیا گیا، اور وہ پہلا فریق کون سا تھا کوئی نہیں جانتا. اس کے نتیجے میں جنگ ہو گئی. یہ حملہ کس نے کیا؟ غلط فہمی میں ہو گیا. وہی لوگ جو قاتلین عثمان سمجھے جاتے تھے اور موجود تھے، اس وقت بھی موجود تھے، لشکروں میں موجود تھے، انہی نے حملہ کر دیا. ادھر سے کسی شرارتی آدمی نے شرارت کی یا ادھر سے کی، لیکن اس کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ جنگ صفین بھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو شروع نہیں کی، سیدنا علی نے حملہ کیا. تو اس لیے ان سارے سوالات کا مخاطب تو وہی بنتے ہیں. تو اس لیے یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں. یہاں سے دوسرا جو آپ نے بات فرمائی، یہ کوئی اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ یہ مثال کے طور پہ جو صفین تھا اس میں حملہ کی جانب سے ہوا؟ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی سیدنا علی خلیفہ کی حیثیت سے نظم و نسق قائم کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی کوئی اس کا الزام نہیں آتا. نظم و نسق قائم کر رہے تھے. انہوں نے تمام عاملوں کو خطوط لکھے اور انہیں اپنی اطاعت کے لیے کہا. مرکز میں جب اقتدار ان کو منتقل ہو گیا تو جگہ جگہ جو گورنر یا عامل مقرر کیے گئے تھے ان کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا گیا. اس میں سے بعض کو انہوں نے معزول کر دیا. معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے. سیدنا معاویہ نے نہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا نہ ان کے اس حکم کو تسلیم کیا. اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، تسلیم کیا کیوں نہیں کیا، لیکن نہیں کیا تو سیدنا علی نے یہ صحیح کی کہ وہ سرنڈر کرے. اسی مقصد سے ان کے لشکر پر حملہ کر دیا گیا. تو جنگ صفین کی ابتدا تو سیدنا علی کی طرف سے ہوئی. یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، اس میں کوئی روایات کا اختلاف نہیں ہے. انہوں نے جنگ کو بند کرنے کی پھر صحیح کی. یہ معلوم ہے آپ کو کہ ایک آخری مرحلے میں ان کی طرف سے قرآن اٹھائے گئے کہ آئیے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. چنانچہ انہی کے ایما پر تحکیم ہوئی. سیدنا علی آمادہ ہو گئے اس کے لیے کہ کوئی ثالث مقرر کیے جائیں جو اس کا پرامن طریقے سے فیصلہ کر دیں. تو یہ سب ہوا. تو اس میں کون سی جنگ ہے جو انہوں نے شروع کی؟ انہوں نے کوئی جنگ شروع نہیں کی. اچھا ہم صاحب، پہلی جنگ میں چلیں جمل میں تو سمجھ میں آ گیا، کوئی وہ فریق کے طور پہ کھڑے نہیں ہیں. دوسری میں چلیں، اگرچہ حملہ یہاں سے ہوا لیکن ہوا تو ان کے اقدام کے نتیجے میں نا. تو پھر تو اصل میں جو کچھ اس کے بعد قتل ناحق خون بہا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہوئے تو ان کے اقدام کے نتیجے میں نا، کہ انہوں نے
مرکز کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ کی ابتدا تو پھر کہنا چاہیے انہی کی طرف سے ہوئی. یہی اصول اختیار کر کے سیدنا حسین کو بھی مجرم ٹھہرا دیں. دونوں جانب ایک ہی اصول ہوگا. اور بھی بہت سے معاملات ہوں گے. ہاں گفتگو وہی کرنی چاہیے جو ہوئی ہے. انہوں نے سیدنا علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، یہ ایک واقعہ ہے. کیوں نہیں کیا؟ اس کے دلائل ہیں. ان دلائل پر آپ کا اطمینان بھی ہو سکتا ہے، عدم اطمینان بھی ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا موقف غلط تھا، آپ کہہ سکتے ہیں ان کا موقف صحیح تھا، لیکن جنگ تو انہوں نے شروع نہیں کی. حکومت کی طرف سے اقدام ہوا ہے. انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، تسلیم نہیں کیا. وہ ایک صوبے کے عامل تھے. سیدنا عمر کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، سیدنا عثمان کے زمانے میں وہی عامل رہے. سیدنا علی کی حکومت جب قائم ہوئی تو عمومی طور پر یہ بات پھیل گئی کہ وہی لوگ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، وہی ان کے ساتھ ہے. یہ بات پھیل گئی، صحیح یا غلط. آج کے زمانے میں بھی جب کوئی بات اس طریقے سے پھیل جاتی ہے تو اس کی تنقید آسان نہیں ہوتی. چنانچہ سیدہ عائشہ، ان کے ساتھ صحابہ کرام، طلحہ و زبیر جیسے صحابہ کرام، وہ اسی مقصد سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے سیدنا علی سے. اتنی بڑے پیمانے کے اوپر یہ نقطہ نظر لوگوں نے اختیار کیا. اسی میں سیدنا معاویہ نے بھی ایک نقطہ نظر اختیار کیا کہ یہ حکومت ٹھیک طرح سے قائم نہیں ہوئی اور ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا یا ان کو ہمارے حوالے نہیں کر دیا جاتا. تو کسی حکومت کو آپ نے تسلیم نہیں کیا. یہاں جمہوریت میں روز ہوتا ہے کہ انتخابات درست نہیں ہوئے، ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے بعد حکومت تسلیم نہ کرنے والوں کے خلاف اقدام کرے تو آپ انہی کو مجرم ٹھہرائیں گے. دونوں کا جائزہ لے لیں اس معاملے میں. کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی کو بھی صفین میں یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مصالحت کی کوششیں کرتے رہنا چاہیے تھا. ان کے اس اقدام کے نتیجے میں معاملات خراب بھی ہوئے، کہہ سکتا ہے نا کوئی آدمی. اور پھر ان کو بھی تحکیم پر راضی ہونا پڑا، اور تحکیم ہی اصل میں سارے فساد کی بنیاد بن گئی، کیونکہ اس کے نتیجے میں خوارج الگ ہو گئے. اس طرح کی باتیں تو کسی بھی اقدام کے بارے میں کہی جا سکتی. وہی مغز کو باغ میں جانے نہ دینا والا یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے. انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی.